اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غالب محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غالب محبوب خدا صدیق اکبر کا اور الہی رحم فرما میں خادم صدیق اکبر ہوں سبحان اللہ الہی رحم فرما میں خادم صدیق اکبر ہوں تیرے رحمت کی صدقے واسطہ ہے صدیق اکبر کا تیرے رحمت کی صدقے واسطہ ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا حضرات آج اس ذات پاک جو خلیفۃ الرسول امیر المومنین بعد الانبیاء بتحقیق افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی بابرکات پر انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر بولنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ کون صدیق اکبر جن کے والد بھی صحابہ اور جن کی والدہ بھی صحابیہ، کون صدیق اکبر جن کے شہزادے بھی صحابہ کے فہرست میں شامل ہیں اور جن کے پوتے بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں، کون صدیق اکبر جو مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر مشرف با اسلام ہوئے، کون صدیق اکبر جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کیا اور غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قیام فرمایا۔ اس وقت میرے آقا کا سر انور حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں تھا۔ کون صدیق اکبر جنہوں نے اپنا سارا مال مصطفیٰ کی محبت میں قربان کر دیا، کون صدیق اکبر جو اسلام میں سب سے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے خطبہ دیا مسجد حرام شریف میں، کون صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مسجد کے لیے زمین کو خریدا اور مصطفیٰ کی محبت میں وقف کر دیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جن کا نام آسمان میں عتیق ہے اور زمین میں لوگ صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور لقب ابو بکر، کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق ہے۔ آپ کے واقع معصومہ کا نام سلمہ اور لقب ام الخیر ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان لقب قحافہ ہے، یعنی عثمان بن قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ذات بابرکات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا۔ محدثین کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے حضرت علی ہیں، کسی نے کہا حضرت خدیجہ ہے، کسی نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، لیکن سراج الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تدبیر کی ایسی
پیش کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی شیر خدا، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہی صدیق اکبر ہیں جن کا زمانے جاہلیت میں بھی شہر عرب میں مرتبہ اور رتبہ تھا کہ بڑے بڑے فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا کرتے تھے، اور جب حجاج کرام کا قافلہ حرم شریف میں آتا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گاڑھی کمائی کے مال سے ان حجاج کرام کے قافلے پر حضرت ابو بکر خرچہ کیا کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات کی کہ حضرت ابو بکر کا اکرام عزت جو ہے اس دور کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، وہی حضرت ابو بکر ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں میں ملک شام تجارت کے غرض سے گیا، اور جانے کے بعد میں اسی اصلاح میں رات کی سیاہی اپنے زلفوں کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی دن کا اجالا نہیں رہتا ہے، میری آنکھ لگ جایا کرتی ہے۔ میں نے حالت شام میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ رہا ہے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے حضرت ابو